جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی طرف جا رہے تھے، رات کا وقت تھا۔ رات کے وقت میں ایک گھر کے اوپر آسمان سے روشنی پڑ رہی ہے، صحابہ دیکھتے کھڑے رہ گئے۔ کوئی خاص روشنی ہے جو اسی گھر پر پڑ رہی تھی، جس کو کہتے ہیں کہ نور کا حالہ ہے۔ صحابہ رک گئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے محلے میں یہ ایک ہی گھر پر آسمان سے ایک عجیب روشنی پڑ رہی ہے، کیا ہے، کس وجہ سے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اس گھر سے معلوم کرو، اس گھر میں دو چیزوں میں سے ایک ہوگی، یا تو وہ لوگ کسی یتیم کی پرورش کر رہے ہوں گے، یا آج ہی ان کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم گھر گئے، وہی روشنی والے گھر، جا کر کے پوچھا آج تمہارے گھر میں کوئی نئی خبر ہے؟ تو گھر والوں نے کہا اللہ نے آج ہمیں بیٹی عطا کیا۔ میرے عزیزو، ہمارے ہاں پہلے پرانے لوگ کہا کرتے تھے پہلی بیٹی گھی کی روٹی ہے اور برکت والی ہوتی ہے۔ جو لوگ جہالت کی رسموں کو اپنے ہاں پنپنے دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان معاشرہ نہیں ہے، یہ غیروں سے لیا ہوا معاشرہ ہے۔ یہ عرب کی جاہلیت ہے جو بیٹی پیدا ہونے پر زندہ دفن کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے جس کو دو بیٹیاں دی، آپ نے برسر اعلان یہ فرمایا، اللہ نے جس کو دو بیٹیاں دی اور اس نے پرورش کر کے اچھی اور اس کا نکاح کر دیا، حضور فرماتے میری شفاعت اس پر واجب ہے، میں اسے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ ایک ہی بیٹی ہے میرے پاس، آپ نے دو بیٹیاں جس کی ہے اس کے لیے فضیلت بیان کی، میرے پاس تو ایک ہی بیٹی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا ایک بیٹی کی بھی پرورش کرے اس کے لیے بھی جنت ہے۔ تو یہ ہمارے مذہب میں، ہماری شریعت میں بیٹا بیٹی کا یہ فلسفہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ملا وہ انعام ہے۔ تو اب میں بات جو عرض کر رہا ہوں، آل عمران میں جو مسئلہ آیا ہے وہ حضرت حنہ کو کیا ہو گئی، بیٹی پیدا ہو گئی۔ وہ بیٹی کون؟ وہ حضرت مریم۔ عمران اور حنہ ان کو اولاد نہیں تھی، نظر کیا بیٹا ہوگا تو وقف کریں گے بیت المقدس میں، لیکن بچے کی ولادت میں دیکھا کیا پیدا ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی کا نام انہوں نے رکھا مریم، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائیں بھی کی کہ اے اللہ اس کو شیطان رجیم سے ہمیشہ محفوظ رکھ۔ پھر وہ چھوٹی سی بچی کو لے کر کے یہ دونوں ماں باپ بیت المقدس میں آئے، مسجد اقصیٰ میں آئے۔ بیت المقدس مسجد اقصیٰ آج بھی فلسطین میں ہے، جس کو ہم قبلہ اول کہتے ہیں۔ وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی امام تھے اور پوری بیت المقدس کے متولی بھی تھے، تمام چیزیں انہی کے سپرد ہوا کرتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں لا کر کے انہوں نے دے دیا اور کہا ہماری ایسی ایسی منت تھی، نظر تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی دیا اور ہم بیت المقدس میں وقف کرنے کے لیے لائے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹی کو لے لیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، زکریا علیہ السلام کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی، بال سفید ہو چکے تھے اور ان کو بھی اولاد نہیں تھی، زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد نہیں تھی، بڑھاپا ان کا بھی تھا۔ آپ نے بیٹی کو گود لے لیا اور بیت المقدس میں رکھ دیا، کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ تمہاری منت پوری ہو گئی، میں اس کی پرورش کرتا ہوں۔ یہ حضرت بی بی مریم کی پرورش اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے۔ ایک محراب خاص کر دیا گیا بی بی مریم کی تربیت کے لیے، ایک نماز پڑھنے کے جیسے محراب ہے، ایک محراب حضرت بی بی مریم کا مسجد اقصیٰ میں خاص ہو گیا۔ میں کیوں محراب کا ذکر کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، قرآن میں اس محراب کا ذکر آیا ہے، اس محراب کا ذکر آیا ہے۔
بی بی مریم کو اس محراب کے اندر رکھا گیا. وہ آج بھی بیت المقدس میں موجود ہے, محراب مریم, اس کو محراب مریم کہتے ہیں, آج بھی ہے. وہاں پرورش کے لیے رکھا گیا. ارے دودھ پیتی بچی, اور اس کے بعد جب بڑھنے لگی تو کئی دن تک آپ نے پرورش فرمائی, سال 2 سال تک. تو 2 سال کے قریب غالباً ان کی عمر تھی حضرت بی بی مریم کی. اب قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. جب جب حضرت زکریا مریم کے محراب میں جاتے تو الگ الگ قسم کے پھل وہاں پر دیکھتے تھے. بے موسم کا پھل, آم کا سیزن نہیں, آم موجود ہے. انگور کا موسم نہیں, انگور موجود ہے. بغیر موسم کے بھی وہاں پھل موجود ہوتے تھے, قسم قسم کا رزق وہاں ہوتا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے ہیں قال یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم یہ سب تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ قالت, حضرت سیدہ مریم نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. قالت هو من عند اللہ, وہ کہتی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے, اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا. بات ہو گئی حضرت بی بی مریم کو. اب جو نکتہ مجھے بتانا ہے توجہ چاہتا ہوں, تفسیر سننے کا اسی میں لطف ہے کہ تفسیر سننے کے بعد آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے, ایمان میں اضافہ بھی ہو جائے, اور یہ پتا چلے کہ سنیو تم حق جماعت پر ہو. قرآن پاک کی تفسیر سننے کے بعد یہ یقین بھی تو تمہیں ہو جانا چاہیے. بی بی مریم کہتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے, رزق آتا ہے. حضرت زکریا نے دیکھا کہ بی بی مریم کو چھوٹی عمر میں اللہ غیب سے رزق دیتا ہے. اب کیا کیا حضرت زکریا جو خود مسجد کے امام ہیں, اللہ کے نبی ہیں, سب کو پتہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, عمر دراز ہو چکی, لوگوں کو عبادت وہ کراتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسانوں کو وہ بلاتے تھے. لیکن بی بی مریم کو دیکھنے کے بعد انہیں بھی اولاد کی خواہش ہو گئی, انہیں بھی اولاد کی خواہش ہو گئی. ہوتا ہے ایسے کہ کئی سال تک بچے نہ ہوں تو آدمی کمپرومائز کر لے کہ چلو اب تو نہیں ہونا ہے, لیکن کبھی بڑھاپے میں جانے کے بعد پھر خواہش پیدا ہو جائے, یہ تو صرف نبیوں کی شان ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی خواہش ہوئی کہ کاش مجھے بھی اولاد ہوتی. تو کیا کیا حضرت زکریا علیہ السلام؟ مسجد اقصی بیت المقدس کے امام, قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم جہاں بیٹھتی تھی اس محراب میں آ کر کھڑے ہوئے, اور اس محراب میں کھڑے ہو کر دعا کرتے اے اللہ مجھے بھی نیک اولاد تو عطا کر دے. تو ہر ایک کی دعا سننے والا ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. قرآن کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام ابھی اسی محراب میں کھڑے ہو کر دعا کر ہی رہے تھے, اللہ نے فرشتے کو بھیجا جاؤ زکریا کی دعا قبول ہے, انہیں بیٹا ہی نہیں نبی کی شکل میں یحییٰ علیہ السلام دیا جائے گا. صرف بیٹا ہی نہیں, یحییٰ بیٹا دے دیا گیا. ٹھیک ہے, دعا قبول فوراً. اور حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی بڑھاپا ہے, بال سفید ہے, انہوں نے خود بیان کیا ہے, ان کی باتیں بھی قرآن پاک میں آئی ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا, بال میرے سفید ہو گئے, سورہ مریم کی آیتوں میں ہے. اب مجھے عرض یہ کرنا ہے حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں مریم کی محراب میں جا کر کیوں دعا کی؟ پوری مسجد ہے نا بیت المقدس, پوری مسجد ہے, کسی بھی علاقے میں بیٹھ کر کے دعا کرتے, کسی بھی خطے پر, کسی بھی مصلی پر. مریم جہاں ہے اس مصلی پر یا اس محراب پر کیوں کھڑے ہو کر دعا کیا؟ یہی سنیو تمہیں عقیدہ میں بتانا چاہتا ہوں, اللہ والے جہاں ہوتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں.
اجمیر میں جا کر دعا کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، ہندوستان میں اگر کچھ علاقے ہیں جہاں پر دعائیں تیز قبول ہوتی ہیں تو ان میں ایک جگہ ہے خواجہ اجمیری غریب نواز کا دربار۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ میرے عزیزوں، کیوں؟ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں نا، اولیاء کے دربار میں جا کر کے پکارتے ہو، کیا مسجد میں نہیں پکارے؟ زکریہ علیہ السلام سے کہو، وہ خود مسجد کے امام تھے، مصلی پر اپنے بیٹھ کر کے دعا کرتے۔ نہیں، نبی نے بھی یہ سکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے اس جگہ کھڑے ہو کر دعا کرو گے تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے۔ اب یہاں سے بریلی کے امام کہتے ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے کے منکر ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا، غلط غلط، یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ ہاں، تم خام خیالی میں ہو حضور کو چھوڑ کر کے تمہیں کچھ مل جائے۔ قرآن نے بھی تمہیں یہی کہا ہے، محبوبوں کے دربار میں کھڑے ہو کر دعا کرو گے تو اللہ وہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں، ابھی یہ تفسیر آئی نہیں ہے لیکن وقت سے پہلے میں موضوع سے متعلق ہے اس لیے عرض کرتا ہوں۔ موضوع سے متعلق ہے اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کریں، جب فرعون کا لشکر پیچھا کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا۔ آپ مومنین کی جماعت کو لے کر چل پڑے، سامنے سمندر، پیچھے 1,00,000 کے قریب فرعون کا لشکر۔ کدھر جائیں؟ ادھر سمندر ہے، ادھر دشمنوں کا لشکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مومنین تھے ان کی آزمائش بھی تھی۔ ایسا موقع آ جائے، ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف دشمن کی فوج، لیکن اللہ تعالیٰ جسے جہاں سے چاہے بچائے۔ رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ، اس سمندر پر اپنا عصا مارو۔ آپ نے عصا لکڑی ماری تو 12 راستے خشک پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا، یعنی آپ کی جو جماعت تھی مومنین کی، وہ 12 خاندانوں میں تھی، تو سب کے لیے ایک ایک راستہ سمندر میں بن گیا۔ سب اس راستے سے چلنے لگے۔ سمندر کے دوسرے کنارے وہ پہنچ گئے۔ فرعون نے دیکھا راستہ کھلا ہوا ہے، ہم بھی چلتے ہیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے یہ کھلے ہوئے راستوں کے درمیان آ گیا۔ بیچ سمندر میں فرعون کی فوج پہنچی تھی، سمندر کو واپس ملا دیا گیا۔ فغشیہم من الیم ما غشیہم، قرآن کہتا ہم نے ڈھانک دیا سمندر کو جیسے ڈھانکنا ہے، تو غرق ہو گئے ہمیشہ کے لیے۔ فرعون ختم ہو گیا، برباد ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان والوں کو لے کر دوسرے کنارے پر آئے۔ جو بات عرض کرنا ہے اس کے لیے مجھے تھوڑی تفصیل بتانی پڑ رہی ہے، پورا ذہن میں آ جائے آپ کے۔ دوسرے کنارے آئے، موسیٰ علیہ السلام نے شکرانہ ادا کیا، یہ عاشورہ کا دن تھا۔ پھر آپ کوہ طور پر چلے گئے موسیٰ علیہ السلام، جب آپ پر تورات نازل ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے تو ہوا کیا، ان کی قوم میں سامری نام کا ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا۔ اس نے کیا کیا، سارے لوگوں کے پاس جو جو سونا چاندی تھا سب اکٹھا کیا، اس کو پگھلایا، میلٹ کیا، اور اس سے ایک بچڑا بنایا۔ گائے کا بچڑا بنایا، اور اس کے بعد اس کی کلا کیا تھی یہی بتانا مجھے ہے۔ اس بچڑے کو بولنے کے قابل بنا دیا۔ میاں سونا اور چاندی کا وہ بچڑا بولتا تھا۔ اندازہ کرو، یہ سیل اور بیٹری کا زمانہ نہیں ہے کہ آج کے کھلونے جیسے بولتے ہیں، آپ کو تعجب نہیں ہوگا، لیکن وہ 3000 سال پہلے اگر بچڑا بولتا ہو بغیر سیل کے، بغیر بیٹری کے، اور کوئی نہ ٹیپ ریکارڈ، اس کے اندر کوئی چیز نہیں، لیکن بولتا تھا، تو قوم گمراہ ہو گئی۔ اور سامری سب کو کیا کہتا تھا کہ موسیٰ کا جو خدا ہے نا، جسے وہ ملنے گئے، وہ خدا یہی ہے، یہی بچڑا ہے۔ یہ بچڑے کی پوجا وہیں سے شروع ہوئی تھی، اور جو گمراہ ہوئے وہ عبادت میں لگ گئے۔
اور ایسی عبادت، اسی کے پاس اعتکاف، اسی سے نظر منتیں سب بچڑے کے پیچھے لگ گئے کہ تو ہی ہمارا سب کچھ ہے، ہمارا فلاں کر دے، ہمارا فلاں کر دے. بچڑا بولتا بھی تھا. یہ تعجب کی بات ہے نا، حیرت کی بات ہے. میرے عزیزوں، اس سے بڑے حیرت کی چیزیں بھی آ جائیں، تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. آج کے زمانے میں میں کہتا ہوں، اگر کوئی جھاڑ، اگر کوئی درخت بولنے بھی لگ جائے اور تمہیں اپنی طرف بلائے کہ میرے اندر خدا چھپا ہے، آ جاؤ، اے ایمان والو، تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اور ہرگز ہرگز اس طرح کی حرکتوں پر یقین نہ کرو، بلکہ یہی تسلیم کرو پوری دنیا بھی عجوبے دکھائے، میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا، میرا خدا تو اللہ ہی ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ ہماری آنکھوں میں نظر نہ آئے گا. ہم دنیا میں اس طرح بہت سارے لوگ ابھی گمراہ کرنے والے لوگ آئے ہیں، سامری کی طرح. ابھی بھی بہت سارے سوشل میڈیا میں بھی بہت سارے سامری گھسے ہوئے ہیں جو سنیوں کے عقیدے کو کیپچر کر رہے ہیں کہ خدا ہمارے پیر صاحب کے اندر آیا ہے. کبھی کوئی پیر صاحب مرید کرنے سے پہلے یہ بتا دیتے ہیں میں تمہیں خدا دکھا کر مرید کروں گا. اور کہاں دکھاتے ہیں؟ ارے بکرے کے بھیجے میں دکھاتے ہیں. ہاں یہ سنا ہے آپ نے. ایک صاحب ہمارے پاس آئے، انہوں نے کہا تھا ہمارے پیر صاحب اس وقت تک مرید نہیں کرتے جب تک خدا کو نہیں دکھاتے. ہم نے کہا کہاں دکھاتے؟ کہا بکرے کے بھیجے میں دکھاتے. کیوں؟ پیر صاحب کا فیوریٹ ہے یہ بھیجا. بھیجے میں یہ مجھے فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا، بھیجے میں کیوں دکھایا جاتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے. کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. ہاں، عالم خواب میں، عالم وجد میں اگر اللہ نے اپنی تجلیات کسی ولی کو دکھایا تو اس کا ہم انکار نہیں کرتے. لیکن یہ جو حرکتیں ہیں یہ گمراہی ہے میرے عزیز، یہ گمراہی ہے، گمراہی ہے. تو سامری نے یہ کام کیا. بات طویل ہو جا رہی ہے، جو بات کہنی تھی مجھے وہ بہت قریب میں لے آتا ہوں. سب پوجا پاٹ میں لگ گئے، عبادت میں لگ گئے، اللہ کی عبادت سے دور بچڑے کی عبادت میں لگ گئے. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا ان کی قوم گمراہ ہو چکی ہے. 40 دن کا جو گیپ تھا نا، یہ قوم کو گمراہ کر گیا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو عالم دین ہے یا مبلغ اسلام قوم ہے سے زیادہ دور نہ رہا کرے. قوم کے اندر ہمیشہ نصیحت کرنے والا ہونا چاہیے، ورنہ گمراہ ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب گمراہ ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے اور حکم تو ان کے لیے بہت سخت نازل ہوا جو بچڑے کی پوجا میں لگے. سامری کو پکڑا موسیٰ علیہ السلام، کہا یہ بتا تو نے یہ کیا کیسے؟ بات جو کہنی ہے وہ یہی ہے. کہا تو نے یہ کیسے کیا؟ سب کا سونا چاندی میلٹ کیا، بنایا بچڑا ٹھیک ہے، لیکن یہ بولنے کے قابل کیسے کیا؟ اب سامری کا جواب سنیں. سامری کہتا ہے قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. کہتا ہے جب آپ سمندر کے راستے میں چل رہے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے، سامری کہتا ہے میں نے ایک چیز دیکھی جو لوگوں نے نہیں دیکھا. میں نے دیکھا، دوسرے لوگوں نے نہیں دیکھا. کہا کیا دیکھا تو نے؟ کہا آپ کے گھوڑے کی نکیل پکڑ کر سامنے ایک فرشتہ چل رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جب راستہ عبور کر رہے تھے. تو سامری کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا آپ کے آگے آگے ایک فرشتہ چل رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر کیا کیا؟ وہ کہتا ہے وہ فرشتہ جیسے جیسے چلتا جا رہا تھا میں اس کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھا رہا تھا. جبرائیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھاتا رہا اور وہ میں نے جمع کر لیا جتنی مٹی مجھے ملی. اور جب کنارے پر آئے اور آپ گئے تھے کوہ طور، میں نے اس بچڑے کو بنا کر کے اس کے منہ کے اندر یہ مٹی ڈال دی تو وہ بولنے کے قابل ہوا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. وہ کہتا ہے ایسے میرے یہ کام بن گیا.
اس مٹی کا ہی اثر ہے۔ اللہ اللہ، اے سنیوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں، جبریل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے کی مٹی اگر بے زبان بچھڑے کو بولنے کے قابل بنائے تو جو جبریل اپنا ماتھا رسول اقدس کے تلووں پر مس کرے، اس رسول پاک کے قدموں کے دھول کا حال کیا ہوگا؟ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اسی لیے ہمارے امام نے تمنا بھی کیا نا بارگاہ مصطفیٰ میں، تو کیا کہا؟ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا۔ کفے پا کس کو کہتے ہیں؟ کفے پا، پا پیر کو کہتے ہیں فارسی میں، کف کہتے ہیں نیچے کا حصہ، پیر کا جو تلوا ہے، پیر کا جو تلوا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کفے پا، پیر کے تلوے کو کفے پا۔ اعلیٰ حضرت تمنا یہ کرتے ہیں، دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے عزیزو، قرآن سے تو ثابت ہے نسبت کا بڑا اثر ہے۔ اگر نسبت کا کوئی اثر نہ ہوتا تو قرآن کی یہ آیتیں نہیں آتی۔ اسی طرح سے بہت ساری آیتیں ہیں، پھر کسی اور موقع پر عرض کروں گا۔ یہ آل عمران کا یہ خلاصہ تھا۔ حضرت بی بی مریم کو بیت المقدس میں پرورش کرایا گیا، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک جو حالات ہیں آپ کے، وہ پھر انشاءاللہ سورہ مریم میں عرض کروں گا۔ یہ آل عمران کس کو کہتے ہیں؟ سنو، آل جو ہے، آل عربی میں خاندان کو کہتے ہیں، بڑا خاندان ہو تو اس کو آل کہتے ہیں۔ اب عمران کی آل میں کتنے لوگ ہیں؟ عربی میں ایک کو واحد، ایک کو واحد، دو ہوں تو تثنیہ، اور دو سے زیادہ تو جمع، اور اسی کو آل کہتے ہیں۔ باقی ساری لینگویج میں، انگلش میں ایک کو سنگل، ایک سے زیادہ ہو تو پلورل، صحیح کہہ رہا ہوں؟ اردو میں بھی ایک ہو تو واحد، ایک سے زیادہ ہو تو جمع، لیکن عربی کا گرامر الگ ہے۔ عربی میں ایک ہو تو اسے واحد، دو ہو تو اس کے لیے ایک لفظ ہے تثنیہ، دو کو جمع نہیں کہتے عربی میں، دو کو جمع نہیں کہتے، دو سے زیادہ ہو تو عربی میں اس کو جمع کہتے ہیں، اور آل کے لیے جمع ہونا ضروری ہے، دو سے زیادہ ہونا چاہیے، تب اس کو کیا کہتے ہیں؟ آل۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے، حضرت عمران کی آل میں کتنے لوگ ہیں؟ آل کیوں کہہ رہا ہے قرآن؟ حضرت عمران کی ایک بیٹی بی بی مریم، ایک بیٹی بی بی مریم، اور مریم کا ایک بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد اولاد ہے؟ ایک بیٹی ہے، ایک نواسا ہے، لیکن قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ آل عمران۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آل عمران۔ ہم نے یہ گرامر اور قواعد کو پوچھا کہ جمع ہو تو آل کہا جاتا ہے، یا دو کو ہی آل کہہ رہے؟ بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ یہ دو ہی مل کر کے عمران کی آل ہو گئے۔ تو مفسرین نے فرمایا یہ قاعدہ اپنی جگہ پر، لیکن اے لوگو، اگر کوئی خاندان میں سب سے زیادہ شریف ہو تو ایک بھی جو ہے وہ 1000 کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت عمران کی آل میں ایک بی بی مریم ہے جو سب سے پاک خاتون ہے، اور ایک نواسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی آیت اور نشانی لے کر کے آیا، دنیا میں اس کا مثل کوئی نہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اس نشانی کو دنیا میں کہیں اور دیکھا آپ نے؟ تو دو ایسی اولاد ہے جس کی وجہ سے قرآن نے ان کو آل عمران کہا۔ اس سورے کی بڑی برکت ہے، اس میں کچھ آیتیں ہیں، اس سے قبل بھی میں نے تفسیر میں بتایا تھا، آیت نمبر میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ اس کے فوائد معلوم ہو۔ جب کبھی آپ کی گھر میں عورتیں حاملہ ہوں یا بچے کی ولادت کے اوقات آ جائیں تو ان آیتوں کی تلاوت جاری رکھیں، نیک و صالح اولاد پیدا ہوگی، نیک و صالح اولاد پیدا ہوگی۔ یہ سورہ آل عمران کی جو آیتیں ہیں، اور دو آیتیں ایسی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مفسر شہیر حکیم الامت نے فرمایا اگر کوئی قرض کے بوجھ سے پریشان ہے اور تنگ دستی کا شکار ہے، مال میں کمی، اسباب میں کمی، روزگار نہیں، یا اس پر بوجھ ہے مال کا،
تو اس کے لیے فرمایا 2 آیتیں، یا پھر کسی حاکم سے ڈر لگتا ہے، حاکم سے ڈر لگتا ہے اور کسی کے پکڑنے کا خوف لگتا ہے، لیکن تم صاف ہو، یہ 2 آیتیں اگر عشاء کی نماز کی آخری 2 رکعت نفل میں 5 مرتبہ پڑھو گے تو اللہ ساری محتاجی دور فرمائے گا۔ یہ میرے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، الحمدللہ میرا اس پر عمل بھی ہے، ورد بھی ہے، اور ان آیتوں کی برکت سے ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے ظالموں سے کبھی خوف نہیں محسوس ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دل کو مضبوط رکھا ہے، دل کو مضبوط رکھا، یہ آیتوں کی برکت ہے۔ میں وہ دونوں بتاتا ہوں۔ پہلے وہ آیتیں جو سورہ مریم کی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کی ولادت کا جو ذکر فرمایا، آیت نمبر 33 نہیں، آیت نمبر 35، آیت نمبر 36، آیت نمبر 37، یہ 3 آیتیں، 35، 36، 37 سورہ آل عمران کی یہ 3 آیتیں ہیں۔ عورتوں کو اس کی تلاوت کرنے کے لیے آپ کہا کریں، اور اگر درد کی شدت بڑھ جائے کبھی ولادت کے وقت میں، ان 3 آیتوں کا ورد کریں، انشاءاللہ سارا درد نکل جائے گا اور اللہ اسے راحت عطا فرمائے گا اور اس پر اسے اجر بھی عطا فرمائے گا۔ جو بھی بچہ ہوگا انشاءاللہ نیک و صالح ہوگا۔ اور جو دوسری آیتیں میں نے بتائی، جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی وسعت رکھی اور محتاجی سے محفوظ رہنے کے لیے بزرگوں نے فرمایا، یہ ہے آیت نمبر 25 اور 26، آیت نمبر 25 اور 26، یہ سورہ آل عمران کی یہ 2 آیتیں اگر عشاء کی آخری جو 2 رکعت نفل ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں 5 بار، دوسری رکعت میں 5 بار پڑھے، پھر آپ کو خود تجربہ شاہد ہو جائے گا، خود تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ آیتوں کا اگر میں ورد کروں تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان آیتوں میں کیا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اللہ جسے چاہے ملک عطا کرے اور جس سے چاہے ملک کو چھین لے، اور جس سے چاہے عزت عطا کرے، جسے چاہے ذلت دے۔ ساری خیر اللہ تیرے دست قدرت میں ہے، تو ہر شے پر، ممکن شے پر قادر ہے۔ تو یہ آیتوں کا ورد میں یہاں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں۔ آج کی تفسیر کے لیے اتنا ہی ہے۔ ایک آیت کریمہ میں تلاوت کر کے اپنی تفسیر کو ختم کرتا ہوں۔ بات جی اجازت کے ساتھ میں یہ دے رہا ہوں، جو مجھے میرے بزرگوں نے اجازت دیا ہے، اجازت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں تاکہ امت کو اس میں نفع ہو۔ ایک آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ایک واقعہ یہ بھی آیا ہے، اللہ نے سارے نبیوں کی روحوں کو پیدا کرنے سے پہلے جمع کیا، ایک اجتماع ہوا تھا سب کے پیدا ہونے سے پہلے، سارے جو نبی ہو کر دنیا میں آنے والے تھے ان سب کو جمع کیا۔ اللہ نے ان سب سے ایک وعدہ لیا۔ کیا وعدہ ہے؟ اس وعدے کا ذکر قرآن میں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سب کے سب اس بات کا وعدہ کرو کہ دنیا میں جاؤ گے، اگر تمہارے زمانے میں میرا محبوب رسول آ گیا تو تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے۔ وعدہ کس سے لیا جا رہا ہے؟ نبیوں سے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی مدد بھی کرو گے، مدد بھی کرو گے۔ اور اتنے ہی پر کافی نہیں، اللہ نے پھر پوچھا کیا تم سب کو اس بات کا اقرار ہے؟ ساری روحوں نے کہا ہمیں اقرار ہے۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں، میں انا معکم من الشاہدین، میں گواہ ہوں تمہارے ساتھ کہ رسول میرا آئے گا تو تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے۔ مجھے بتاؤ اے سنیوں، پھر میلاد مصطفیٰ کہتے کسے ہیں؟ میلاد کہتے کسے؟ رسول کے آنے کا ذکر کرنا، اسی کو میلاد۔ اور میلاد کا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ ابھی دنیا آئی بھی نہیں، نبیوں کی روحوں کے اجتماع میں اللہ میرے مصطفیٰ کی میلاد کا ذکر فرما رہا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو
कुछ ना हो, जान है वो जहान की और जान है। हमारे इसी देश में ये रस्म पाई जाती थी कि अगर किसी औरत का शोहर इंतकाल कर जाए तो औरत को भी शोहर के साथ जला दिया जाता था, खत्म, उसको रहने का हक नहीं। बाद में चल करके इस रस्म को थोड़ा सा कम कर दिया गया और कहा अब जलाएंगे नहीं, लेकिन विधवा को जंगल में छोड़ाएंगे, उसको मुआशरे में रहने का हक नहीं है, उसको जंगल में छोड़ाएंगे, आबादी से बाहर रखेंगे, इसलिए कि विधवा अगर आएगी तो ये अपशगुन होगा। आज भी है ये नाटक, आज भी है। अगर कोई बेवा औरत मजमे में आ जाए तो उसको अपशगुन समझती हैं। आज के भी कई मुआशरे मौजूद हैं, लेकिन इस्लाम पर उंगली उठाने वाले पहले पढ़ो इस्लाम को। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 10 शादियां फरमाई, जिसमें से 9 औरतें ऐसी हैं जो सबकी सब बेवा थी। बेवा को मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह के जरिए से अपना करके दुनिया को यह बताया कि बेवा अपशगुन नहीं होती, बल्कि अगर तुमने उसको अपना लिया तो उसकी बदौलत अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करता है। बेवा को इस तरह से निकाल करके बाहर कर देना, ये सब मुझे हैरत होती है। आज वो लोग हमें औरतों के हुकूक सिखाने आए हैं जो कितनी तो औरतों को जला दिए, कई औरतों को बेयारो मददगार छोड़ दिया, जिंदगी भर उनके लिए शादी करना हराम कर दिया। एक बार शोहर मर गया तो दूसरी बार शादी नहीं करना। वो लोग हमें औरतों के हुकूक सिखा रहे हैं कि औरतों के हुकूक क्या होते हैं। जो जंजीरें डालकर खींचते थे वो हमें औरतों के हुकूक सिखा रहे हैं। हैरत नहीं है? ये मसला ऐसे ही है कि अगर शैतान आपको नमाज के लिए बुलाने आ जाए, उससे ये पूछो तुम कब से शरीफ हो गए। तो ये दुनिया ऐसी है जिन्होंने औरतों पर जुल्म का एक नंगा नाच नाचा है, और वो हमें आज बताते हैं वुमेन्स राइट्स हैं, औरतों के हुकूक हैं। औरतों के हुकूक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुस्तफ़ा ने बताए हैं। हाँ, कल भी मैंने बताया था अगर घर में बेटी पैदा हो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जन्नत की बशारत अता की। और फिर इतना ही नहीं, इसी खातून को ही तो देखें, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बड़ी हो गई, अगर उसके बच्चे हो गए तो बच्चों को कहा गया तेरी माँ के कदमों के नीचे तेरी जन्नत है। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, माँओं के कदमों के नीचे जन्नत बना दिया। कौन है? इस कदर बुलंद मकाम औरतों को किसने दिया? इस्लाम ने दिया। औरतों के हुकूक के सिलसिले में जो वावेला मचाते हैं, इक्वलिटी नहीं है इस्लाम में, बराबरी नहीं है। बराबरी का मतलब वो लोग ये समझते हैं कि औरत को खुले आम आज़ाद छोड़ देना चाहिए, उस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बाहर निकाल करके लाओ, कपड़े उतार करके लाओ, उसके छोटे कपड़ों पर कुछ भी बात मत करो। इसको वो इक्वलिटी कहते हैं, ये बराबरी है। मर्द जब बाहर घूम सकता है तो औरत क्यों नहीं घूम सकती? उनका मतलब ये है कि मर्द अगर एक से ज़्यादा औरत से शादी कर सकता है तो औरत क्यों नहीं कर सकती? ये भोंडे एतराज़ात उनके लिए, ये बेसरो पैर के एतराज़ात सवालात होते हैं। मैं उनको एक अच्छा मशवरा देता हूँ, औरतों से बराबरी करना है। जाहिर सी बात है, बराबरी हर चीज़ में होनी चाहिए, हर चीज़ में होनी चाहिए। औरतों के साथ बराबरी करने में शादी कर लो, एक साल बच्चा वो जनेगी, दूसरे साल तुम बच्चा जनो। एक साल वो हमल की तकलीफ उठाएगी, दूसरे साल तुम हमल की तकलीफ उठाओ। भाई सारी तकलीफें औरत को ही क्यों? हो सकता है ये पॉसिबल है? तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हर मखलूक की अल्लाह ने कुछ खुसूसियात रखी हैं। मर्द की अपनी खुसूसियात है, औरत की अपनी खुसूसियात है। उनकी बनावट में भी अल्लाह तबारक तआला ने फ़र्क रखा है। मर्द के हाथ औरत के हाथ की तरह नहीं, मर्द का जिस्म औरत के जिस्म की तरह नहीं, सारी चीज़ों में फ़र्क मौजूद है। इसीलिए कुरान ने मर्दों को कमाने का हुक्म दिया और औरत को उमूर खानादारी और बच्चों की तरबियत का हुक्म दिया। जिसकी जैसी कैटेगरी है वैसे इस्लाम ने हुक्म दिया। इस चीज़ को लेकर के ये इस्लाम पर एतराज़ात करते हैं। आज पाकिस्तान की सड़कों पर कुछ औरतें बैनर लेकर के उतरी,
اور اس بینر پر یہ لکھا ہوا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، کہ ہمیں آزاد چھوڑ دیا جائے. 4 دیواری ہمارا گھر نہیں ہے، پوری دنیا ہماری ہے. یہ وہ جانور عورتیں ہیں جنہیں جنگل چاہیے، جنگلیوں کی طرح سے وہ زندگی جینا چاہتی ہیں. یہ سارے خیالات کس نے ان کے ذہنوں میں ڈالے؟ یہ وہی دنیا جو ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے. میں اپنی بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان کے میٹھے چپڑے نعروں میں مت آنا، یہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. آج جاؤ یورپ کو جا کر دیکھ لینا، امریکہ کو جا کر دیکھ لینا، وہاں پر پورا نظام درہم برہم ہے. جو پوش کہتے ہیں نا، وہ صرف اور صرف پیسے میں پوش یا پھر عیاشی میں پوش نظر آتے ہیں. اخلاق جو انسان کے ہیں وہ مر چکے ہیں. پرسنٹیج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اب میں ایگزیکٹ نہیں بتا پاؤں گا، لیکن بہت زیادہ پرسنٹ ایسا ہے کہ وہاں شادی کا نظام ہی ختم ہو چکا ہے. شادی کا نظام ہی نہیں. لڑکا کسی بھی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارتا رہے، بچہ ہو جائے، 2 ہو جائیں، اس کے بعد دونوں کہتے ہیں اب شادی کر لیں ہم لوگ. 1-2 بچے ہونے کے بعد پلان کرتے ہیں کہ شادی کر لیا جائے. اس وقت تک شادی ہی نہیں ہوتی. اگر انڈرسٹینڈنگ ٹھیک رہی تو آگے شادی کر لیں گے 2 بچے کے بعد، نہیں تو پھر چھوڑ کر کے پھر کسی اور کے ساتھ. وہاں کے اکثر بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ان کا اصلی باپ کون ہے. 2-2 3-3 کے ساتھ اس طرح کی زندگیاں گزرتی رہیں. میرا دین یہ نہیں ہے. میرے دین کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام نسب کی حفاظت کرتا ہے، نسب کی حفاظت کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام کا یہ جو نظام ہے، ایک انگریز نے کہا، اس نے ریسرچ کر کے کہا، عورت کو اگر کسی نے طلاق دے دیا، توجہ چاہتا ہوں، اگر کسی نے طلاق دے دیا تو اس کی عدت کیا ہے؟ وہ عورت دوسرے مرد سے اگر نکاح کرنا چاہے تو کب کرے گی؟ ادھر فوراً زید نے طلاق دے دیا، دوسرے دن دوسرا شادی کر سکتا ہے؟ عدت ہے نا، آپ کو پتا ہے عدت کیا ہے؟ یہ عدت کیا ہے؟ 3 بار عورت کی ماہواری آ جائے، طلاق کے بعد 3 بار عورت کا حیض آ کر ختم ہو چکا ہو، 3 بار حیض آیا اور 3 بار وہ پاک ہوئی، تب اس کی عدت ختم ہو گئی. اب وہ چاہے تو کسی اور سے نکاح کر سکتی. یہ طریقہ ہے شریعت اسلامیہ میں. یہ کیوں رکھا گیا؟ ایک دانشور ہے، بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، لیکن اسلام سے اس کا تعلق تو نہیں، مسلمان نہیں ہے. اس نے کہا مجھے اس بات پر بہت حیرت ہوئی جب میں نے یہ دیکھا عدت کا کیا مسئلہ ہے، اس میں کیوں رکھا گیا؟ تو اس نے کہا کہ سائنس کے اعتبار سے میں نے پوری جانچ پڑتال کر کے دیکھ لیا کہ اگر عورت پہلے والے شوہر کے ساتھ کچھ راتیں بھی گزاری ہو، کچھ راتیں گزاری اور اس کے بعد پہلے شوہر نے طلاق دے دیا، تو پہلے شوہر کا نطفہ اگر عورت کے جسم کے اندر موجود ہے تو وہ کب تک باقی رہتا ہے؟ تو سائنس کہتی ہے 3 بار عورت کو اگر ماہواری آ گئی تو پہلے والا سارا نطفہ پاک ہو چکا ہوتا ہے، پہلے والے کا کچھ بھی ذرہ بھی باقی نہیں رہتا. اب وہ پوری مکمل کلین ہے، تب جا کر کے وہ دوسرے شوہر کے لیے تیار ہے، دوسرا نکاح کر سکتی ہے. میرے عزیزو، یہ میں نہیں کہتا، غیروں نے جو پڑھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے یہ عدت کا جو نظام رکھا ہے وہ صرف اس لیے کہ آنے والا بچہ اس کے نسب میں کوئی اختلاط نہ ہونے پائے، نسب میں کوئی اختلاط نہ ہونے پائے. عورتوں کی بھی حفاظت اور بچوں کی بھی حفاظت. الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ دین اسلام نے یہ پاکیزہ نظام رکھا ہے، پاکیزہ نظام. آپ کو پتہ ہے آج دنیا یہ سارا نظام درہم برہم کرنا چاہتی ہے. ہاں، جو ماڈرن کلچر کے دلدادہ ہیں ان سے میں کہتا ہوں جاؤ ذرا یورپ کو دیکھو، انہوں نے شادیوں کا نظام ختم کر دیا. شادیوں کا نظام ختم کرنے میں کئی چیزیں ان کے ساتھ آئی، میں بتاتا ہوں. ایک سسٹم ہے جو کام کر رہا ہے، شیطان کے پجاری ہیں وہ، ڈیول ورشپرز.
شیطان کے پجاری. وہ صحیح طریقے سے جو نباہ ہوتا ہے اس کو ختم کرنے پر لگی ہوئی ایک ٹیم ہے, ایک پوری ٹیم کام کرتی ہے. وہ مردوں کو عورتوں سے دور رکھیں, عورتوں کو مردوں سے, یا اگر رکھیں تو ناجائز طریقے سے رکھیں. اس کے لیے کیا کیا طریقے اپنائیں. میں 2 سال قبل شاید یا 3 سال قبل کی بات ہے, شب قدر میں نے اس کو عرض کیا تھا. پورا نظام جو یہ معاشرتی جو نظام ہے, ازدواجی جو نظام ہے, اس کو مار ڈالا ہے یورپ کے کئی کلچرز نے. کیا کیا جانتے؟ مردوں کو خود اپنے ہاتھوں سے تسکین حاصل کرنے کے طریقے سکھا دیے کہ عورت کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. اپنے ہاتھوں سے شہوت کو پورا کر لو, خواہشات پوری کر لو. اس کے لیے انہوں نے کھلونے بنائے, آلے بنائے, ساری چیزیں بنائی تاکہ شادی کا نظام ہی نہ رہے. عورتوں کو بھی اسی طرح سے تباہ و برباد کر دیا کہ عورتیں بھی اس نظام میں نہ آئیں. وہ اپنی جسمانی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ پلاسٹک کا بھی سہارا لے لیں, کسی بھی دوسری چیزوں کا سہارا لے لیں. میں نے جب یہ پڑھا کہ باہر کئی جگہ پر مارکیٹ میں باضابطہ سلیکون کی پوری عورتیں ملتی ہیں, پورا کا پورا مرد ملتا ہے. سلیکون ایک ربر ٹائپ کا, اس کا پورا خوبصورت مرد بھی بنایا جاتا ہے, خوبصورت عورت بھی بنائی جاتی ہے, تاکہ جسے اپنی جسمانی خواہش پوری کرنا ہو تو ان کھلونوں کے ساتھ پورا کر لے اور اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لے. ہوگا کیا اس سے؟ یہ نظام ختم کرنا ہے ان کو کہ ازدواجی نظام ہی نہ رہے, نہ بچے ہوں, نہ صالح معاشرہ ہو. نظام ختم کرے. بہت لوگ اس میں تباہ و برباد ہو چکے. یہ سلیکون کی گڑیا اور گڈے بنائے گئے, ان کی زندگیوں میں داخل کیے گئے. یہ ہٹ گیا تو پھر ان لوگوں نے کئی ملکوں میں LGBT کمیونٹی کو متعارف کرایا. یہ کیا ہے؟ LGBT کمیونٹی ایک معاشرہ ہے, یہ پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں. 50 لاکھ سے زیادہ کے ممبر ان کے ہندوستان میں ہیں. ہر کنٹری میں ان کو سہولیات دی جا رہی ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ مرد مرد سے اور عورت عورت سے اپنی خواہشات پوری کرے. ہومو سیکسولیٹی, گےازم, لیزبین, ٹرانسجینڈر, یہ ایک پوری کمیونٹی بنی ہے کہ شادی کا نظام ہی نہ رہے. مرد مردوں سے اپنی خواہشات پوری کر لے, عورت عورتوں سے اپنی خواہشات پوری کر لے. یہ قوم لوط کی بلا, جس کے متعلق قرآن نے کہا اس گناہ میں جو مبتلا ہیں وہ دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گے. 3 جگہ ان کا ذکر آیا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس گناہ میں مبتلا تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی زمین کو اٹھا کر اللہ نے پلٹ دیا, لیکن اس سے پہلے کیا کیا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ, نوکیلے پتھروں کی بارش کی گئی تھی ان پر. ان کے جیسی سروں پر وہ پتھر پڑتے تھے تو بھیجا نکل جاتا تھا. قوم لوط. اور اس کے بعد زمین کو اٹھا کر فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا, اللہ فرماتا ہے بلند کیا گیا اور پھر گرا دیا گیا. قوم لوط پر جو عذاب آیا اس کو قوم سدوم بھی کہتے ہیں. جارڈن میں کبھی آپ کو جانا ہو تو یہ وہی علاقہ ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام کا قیام تھا. میں نے خود سفر کیا, تقریباً 150 سے 200 کلومیٹر تک گاڑی چلتی رہے تو صرف اور صرف کالے کالے پتھر ہی ہیں, عجیب قسم کے پتھر ہیں. دیکھو تو ڈر لگے. آج بھی نہ کوئی آبادی ہے, نہ کوئی گھر ہے, نہ کوئی درخت ہے, کچھ نہیں. بہت دور تک صرف کالے کالے پتھر پڑے ہوئے ہیں. وہ کس زمانے کے پتھر اور کس پہ برسے ہوئے پتھر یہ تو میں یقین کے ساتھ نہیں کہتا, لیکن علاقہ وہی ہے جو قوم لوط پر عذاب آیا تھا. میرے عزیزوں, میرے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا اس اسلامی خصوصیات کو مار ڈالنا چاہتی ہے, ختم کرنا چاہتی ہے کہ صالح معاشرہ نہ رہے.
ایک بات یاد رکھنا، بڑے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو حلال طریقے سے بچہ آتا ہے نا، وہ بزرگوں کا ادب بھی جانتا ہے، حلال و حرام کی تمیز بھی جانتا ہے، اس کی زبان بھی پاک ہوتی ہے اور اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں۔ اور جو حرام طریقے سے دنیا میں آیا ہے تو پھر اس کے اندر اس کے کیریکٹر بہت خراب بھی ہو جاتے ہیں، شیطانی چکر کا وہ ایک پورا کا پورا وہ نظر آتا ہے، پیکر نظر آتا ہے۔ بہرحال عورتوں کے متعلق مجھے بات یہ عرض کرنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پورے حقوق یہاں پر شریعت میں ہمیں عطا کیے ہیں۔ بعض لوگ ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ جب وراثت بانٹتے ہیں تو مرد کو 2 حصے، عورت کو 1 حصہ کیوں؟ آپ نے سنا ہوگا نا کہ عورت کو آدھا، مرد کو 1، یا تو اس کا دوسرا معنی ایسے ہی ہے کہ اگر کسی باپ کا انتقال ہوا، اس کے گھر میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں تھیں، تو مال کیسے تقسیم ہوگا؟ 3 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ ایک حصہ دونوں بیٹوں کو دیا جائے گا اور 1 حصہ جو بچہ ہے وہ آدھا لڑکیوں میں دیا جائے گا، آدھا دونوں لڑکیوں کو دیا جائے گا، یعنی 4 اولاد تھی تو 3 حصوں میں بانٹا جائے گا، 1 حصہ لڑکے کو اور آدھا لڑکی کو۔ تو اس دنیا کو یہی بات شوشہ مل گیا، کہا کہ لڑکی کو آدھا کیوں، لڑکی کو آدھا کیوں، لڑکے کے برابر کیوں نہیں دیا جاتا؟ انہیں پتہ نہیں اسلام نے ان خواتین کو اور بھی کہاں کہاں حصے رکھے ہیں۔ یہ لڑکی کا باپ کی طرف سے ملنے والا آدھا حصہ ہے، یہ اپنے بھائی کے برابر نہیں، آدھا۔ لیکن جہاں یہ نکاح کر کے جاتی ہے اس کے شوہر سے بھی اس کو وراثت دی گئی ہے، عورت کو اس کے شوہر کے گھر سے بھی وراثت ہے، باپ کے گھر سے بھی وراثت ہے۔ یہ دنیا کہتی ہے کہ ہم نے عورتوں کے حقوق مارے ہیں، تم وراثت کے احکام پڑھے کہاں ہو، معلوم کہاں ہے؟ عورتوں کو مکمل پورے تحفظات کے ساتھ شریعت نے حقوق عطا کیے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرما ہے۔ یہ سورہ نساء کے متعلق جو باتیں تھی وہ عرض کیا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، قرآن پاک نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور ان جھگڑوں کا ذکر قرآن میں جب آیا ہے کہ اگر تمہیں خوف لگتا ہے کہ دونوں میں نہیں نبھ پائے گا، دونوں جم نہیں رہی ہے، شوہر کی اور بیوی کے ساتھ، بیوی کی شوہر کے ساتھ، کئی زندگیاں ایسی ہیں روز لڑائیاں، روز جھگڑے، یا پھر آگے نہیں چلنے جیسی صورت بنتی ہے، تو کیا کرے؟ اللہ فرماتا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورت کی طرف سے ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی آئے اور مرد کی طرف سے بھی ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی آئے۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر دونوں خاندانوں سے ایک آدمی بیٹھ گیا اور ان دونوں کی نیت اصلاح کی ہے تو رب فرماتا ہے اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔ ہاں، یہاں تو لڑکی کی اماں پہلے سے بیٹھی ہوئی نہیں، طلاق ہی چاہیے میری بیٹی کو، واپس بھیجو گھر پہ۔ اصلاح کی نیت کا ہے۔ آدھی لڑکیوں کے گھر کو توڑنے میں ان کی ماؤں کا ہی ہاتھ ہے، زبردستی کا۔ میرے عزیزو، شادی کے بعد ایک زندگی جو ہے یہ کیسی ہے؟ شوہر اور بیوی دونوں کو قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارے لیے لباس ہے اور تم عورتوں کا لباس۔ لباس سمجھتے ہیں نا کیوں پہنا جاتا ہے؟ لباس بدن چھپانے کے لیے پہنتے ہیں، ٹھنڈی گرمی سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں۔ تو تم عورتوں کا لباس ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے عیبوں کو تم چھپاؤ گے اور تمہارے عیبوں کو عورتیں چھپائیں گی، ایک دوسرے کے عیب کو باہر نہیں نکالے۔ اور اسی طرح عورتوں کی تکلیف آئے تو تم سہارا بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور مرد کی تکلیف آئے تو عورت سہارا بن کر کھڑی ہو جائے۔ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو وفا تھی، محبت تھی۔ اللہ، حضور غار ہرا سے جب اترتے، دوپہر کا وقت ہو، غار ہرا 3000 فٹ اونچا پہاڑ ہے، حضرت خدیجہ اپنے گھر سے باہر آنگن میں کھڑی ہوتی تھی،
گزرنے والے کہتے خدیجہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے شوہر آ رہے ہیں, ابھی وقت لگے گا, جب تک تو چھاؤں میں بیٹھ جا. حضرت خدیجہ کہتی ہے میرا دل گوارا نہیں کرتا, میرے سرتاج دھوپ میں اتر رہے اور میں چھاؤں میں بیٹھی رہوں. جتنی دیر میرے رفیق حیات صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں اتر رہے ہوں اتنی دیر میں بھی تو دھوپ میں کھڑی رہوں. حصے داری اس کو کہتے ہیں, پارٹنرشپ یہ ہوتی ہے, شریک حیات اس کو کہتے ہیں, لائف پارٹنر یہ ہے. حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا میرے آقا کو اتنا غم ہوا, اتنا غم, پورے سال کا نام رسول پاک نے عام الحزن رکھا. یہ غم کا سال ہے جس سال ام المومنین کا انتقال ہوا. اور وہ عجیب لمحہ تھا جب سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور کی بارگاہ میں تھی. چھوٹی عمر تھی جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا, حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, حضرت فاطمہ سے محبت کیا اور کہا فاطمہ تیری ماں کے انتقال سے پہلے تیری ماں نے کچھ کہا تھا, کوئی خاص بات جو مجھے نہ کہی؟ حضرت فاطمہ کہتی ہاں ابا جان, اماں نے انتقال سے ایک دن پہلے مجھ سے کہا تھا فاطمہ اگر میں مر جاؤں, اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن کے ساتھ تو اپنے بابا جان کا جبہ بھی رکھ دینا, اپنے بابا جان کا جبہ میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا, میری قبر میں رکھ دینا. حضرت فاطمہ روتے ہوئے کہتی ہیں یا رسول اللہ اماں کی ایک خواہش تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرے آقا نے فرمایا فاطمہ قسم رب ذوالجلال کی تیری ماں نے میرا جبہ ہی پوچھا, قسم رب ذوالجلال کی اگر خدیجہ یہ کہتی تو میں اپنے جسم کی چمڑی بھی اتار کر دیتا, اگر وہ جلد مانگتی تو میں اپنے جسم کی چمڑی بھی اتار کر کے اس کو دیتا. یہ ہے ازدواجی زندگی کی محبت. شوہر بیوی ایک دوسرے کو تان و تشنی کرتے رہے, عورت شوہر کے غائبانہ میں خیانت کرتی رہے, تو یہ کون سے لائف پارٹنر ہے, کون سے شریک حیات ہے؟ اعتماد کے رشتے کا نام ایک نکاح ہے, اعتماد ہو. شوہر اپنی بیوی پر شک کرتے ہوئے کب تک جی سکتا ہے؟ عورت اپنے مرد پر شک کرتے ہوئے کب تک جی سکتی ہے؟ شک کی دیوار ایسی خطرناک ہے جس کا علاج بھی نہیں بلکہ یہ زندگیاں توڑ دیتی ہیں. قرآن کہتا ہے اگر دونوں میں اصلاح کا ارادہ ہے تو اللہ دونوں میں محبت پیدا کرے. یہ میرے آزمائی ہوئی بات ہے. اسی جگہ پر میں آپ کو بتاؤں, اسی جگہ پر لیٹر لے کر کے دو لوگ ہمارے پاس آئے تھے جس پر پورا مضمون تھا کھلا نامہ, کھلا چاہیے, شادی ہو کر 1 سال ہو گیا, کھلا نامہ, اور سب تیار ہے ہمارے سامنے, بس ہمیں گواہ بنا کر سائن لینا ہے. ہم نے جانچ پڑتال کی کہ 1 سال کے اندر ایسا کیا دیکھ لیا کہ کھلا کے لیے آ گئے ایک دوسرے کو. بس کچھ بھی نہیں ہے. عورت جب بھی کچن میں جاتی ہے تو اسے کچھ تکلیف ہوتی ہے, اور ہماری اماں کہتی ہے کہ اس پہ اثرات ہیں, جنات ہیں, اس پہ آسیب ہے, گھر میں کہاں اس کو رکھیں گے. تو میں نے یہی کی بات ہے, مجھے یاد ہے, اس نوجوان سے کہا کہ تمہاری اماں سے پوچھو اگر میں اس کے جنات نکال دوں تو کیا رکھو گے, یہ کھلا ختم کرو گے؟ کہا ٹھیک ہے, کہا میں 40 دن کا ٹائم لیتا ہوں, مجھے وقت دیا جائے, میں نکالتا ہوں. تو پھر مسئلہ صرف اتنا تھا وہ جنات کیوں آتے تھے, آسیب کیوں آتے تھے. ہم نے علاج بھی کیا, جو دعا کا علاج ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن جب کسی سے محبت کے ساتھ حقیقی مسئلہ پوچھ لیا جائے تو بتا دیتے ہیں. لڑکی کو کام کرنے آتا نہیں تھا, نئی شادی ہوئی تھی, سیکھا کچھ بھی نہیں تھا. کچن میں جاتی تھی تو ہاں ہو کرتی تھی,
کہ اس کسی طرح سے میں روٹی بنانے سے بچ جاؤں, کچھ تو ہو جائے. لیکن اس کی اس حرکت کی وجہ سے سارے گھر میں لگا کہ جنات ہے اس پہ آسے ہوئے. تنبیہ کیا کہ کام سیکھ لے 1 مہینے کے اندر. کب تک اس طرح ہا ہو سے زندگی چلے گی؟ خلا سے بہتر ہے کہ زندگی محبت کے ساتھ گزرے. ہو سکتا ہے نصیحت کام آ گئی, 1 مہینے کے بعد دونوں واپس آئے اور اس خلا ناموں کو ہمارے سامنے پھاڑ دیا, کہا نہیں دونوں میں اتفاق ہے, ہم رہ سکتے ہیں. آج تک الحمدللہ وہ جوڑا سلامت ہے. اصلاح کی اگر نیت ہو, قرآن کہتا ہے کہ دونوں میں اللہ محبت خود پیدا کرے گا. توڑنے کے لیے سب سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں, سب سے پہلے توڑنے کا ارادہ ہے. عزیزان گرامی, اب یہاں چلتے ہوئے میں ایک بات اور بھی بتا دوں. ازدواجی زندگی ایک چیلنج ہے مردوں کے لیے بھی. میں کہتا ہوں کبھی کبھار شادی کرنے کے بعد جو ہے مرد رکشہ بن جاتا ہے. ہاں 3 ٹائر والا رکشہ ہوتا ہے, رکشے میں 3 ہی ٹائر ہوتے ہیں, ایک طرف ماں ہوتی ہے ایک طرف بیوی ہوتی ہے. رکشے والے کو معلوم ہونا چاہیے زور سے اگر گھمائے گا تو پلٹی ہوتی ہے, اس کو گھمانا نہیں چاہیے بہت تیزی سے. تیزی سے اگر رکشہ گھمایا تو یا تو ادھر پلٹی ہوگا یا ادھر پلٹی ہوگا. تو اتنی بات یاد رکھو, رکشہ چلانے والوں سے پوچھ لو کیسے گھمانا چاہیے کیسے چلنا چاہیے. تو آپ بیلنس برقرار رکھو اپنی ماں اور بہنوں میں اور اپنی بیوی میں, دونوں میں. عورتیں ہیں, عورتوں کا مزاج ہے, ان کی فطرت میں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ان کے معاملات ہوتے ہی رہتے ہیں. آپ کو میں کیا بتاؤں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 10 بیویاں ہیں. میرے آقا نے ان کے درمیان کیسے عدل قائم رکھا, کیسے عدل قائم رکھا. تو بہرحال ازدواجی زندگی ایک چیلنج ہے, اور جس نے صبر کر لیا اس پر اجر بھی ہے, اس پر اجر ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی, اسے تم پورا سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ یہ ٹوٹ جائے گی. تم اسے فرشتہ دیکھنا چاہتے ہو, عورت کو ہر مرد یہ چاہتا ہے اتنی پاک ہونا چاہیے, اتنی پاک ہونا چاہیے, خود ناپاک رہے چلے گا. عورت بھی انسان ہے, اس کو اسی اعتبار سے رکھا جائے. وہ جس قدر تمہاری فرمان بردار ہے بہت ٹھیک ہے. اچھا, اور ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں, دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں میں سب سے اچھی نعمت اگر کسی کو دیا تو وہ کیا ہے؟ بڑا گھر کسی کو ملا نعمت ہے, دولت ملی وہ بھی نعمت ہے, اولاد ملی وہ بھی نعمت ہے. لیکن میرے آقا نے فرمایا اگر کسی کو نیک بیوی مل گئی تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ملی ہے, آدھی دنیا اس کو مل گئی, آدھی دنیا. اور اگر نیک نہیں ملی تو آدھی جہنم تو یہی ہو گئی ہے. ہاں, سارا کا سارا اس کا نظام ٹھپ ہو جاتا ہے. ایک حکیم صاحب کے بارے میں نے پڑھا تھا, وہ آپ کو بھی میں بتا دوں. اکثر گھروں میں جو جھگڑوں کی ابتدا ہوتی ہے یہ زبان کی, عورتوں کی زبان کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے. وہ کچھ عورتیں یہ عہد کر کے بیٹھی ہیں کہ جواب تو دینا ہی ہے, جواب تو دینا ہی ہے, چپ کیوں رہے. شوہر بولتا ہے تو کچھ تو جواب دینا ہے. شام میں آتا ہے تھکا ہارا, کچھ بھی 19-20 ہوا تو جھگڑے شروع ہوئے. دن بھر جو ٹریننگ ملی ہے اماں کے طرف سے, فون میں پورا سب ٹریننگ لے چکی ہے, شام میں جو ہے کیا کیا بولنا ہے وہ سب پتہ ہے. اسی لیے میں اپنی بچیوں سے کہتا ہوں اگر نکاح کے بعد سسرال میں جا چکی تو اسی کو اپنا گھر سمجھ لو. تمہارے شوہر کے ماں باپ تمہارے ماں باپ ہیں, تمہارے شوہر کی بہنیں اور بھائی تمہارے بھائی بہنیں ہیں. اس کے بعد ایک مٹھاس تم محسوس کرو گے. ایک حکیم صاحب کے بارے میں, شوہر بیوی بہت لڑ رہے تھے, جہنم بن گئی زندگی. اس نے آ کر کے کہا کہ جتنا پیسہ لگتا ہے لے لیجئے, میرا علاج کر دیجئے اس عورت کا. کام مہنگا ہے علاج, 40 دن کا کورس ہے, میں دوائی بناتا ہوں اور پھر دونوں کو بھی دیتا ہوں. اگر دوسری نہیں لے تو کم سے کم تو لے لے, 40,000 کا خرچہ بھی ہے. کہا چلے گا.
اس کی زبان سے تو بہتر ہے 40,000 خرچہ کر لوں. روز جو چپڑ 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 جو چلتی ہے, پورا دماغ ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دوا بناتا ہوں اور اس کے بعد اس کا طریقہ استعمال کا بھی بتاتا ہوں. دوسرے دن وہ پیسے بھی بھر دیا ایڈوانس. انہوں نے دوا بھی بنا کر رکھی, گولیاں تھیں جڑی بوٹیوں کی. کہا کہ 2 گولیاں روزانہ رات کو لینا ہے, شوہر بیوی کے تعلقات صحیح کرنے کے لیے, جھگڑے صحیح کرنے کے لیے. وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں معجون لینا ہے, یہ الگ ہے. جھگڑا نہ ہونے کے لیے بھی دوا دے رہے تھے حکیم صاحب. تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ منہ میں گولی رکھ کر 1 گھنٹہ تک چوسنا ہے اور خاموش رہنا ہے جیسے گھر میں جائیں. تو ان کو طریقہ دے دیا. 2 گولیاں یہ جیسی رات کو گھر جاتے ہیں منہ میں رکھے بیٹھے رہتے ہیں. خاتون آگ بگولا رہتی, اتنا لیٹ, سب کی فکر ہے ہماری ہی نہیں ہے. دوستوں کے ساتھ فلاں کے ساتھ اتنا ٹائم کیے, کہاں گئے؟ کچھ بھی جواب نہیں, گولی منہ میں ہے. جواب دیتا تو جواب کا جواب آتا, پھر جواب کا جواب ادھر سے ہوتا. اب مجبور تھا بیچارہ, گولی تھی. اس کو جتنا چلانا تھا چلائی. کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں مجھے اس طرح سے نگلیکٹ کر رہا ہوں, میں کوئی انسان نہیں ہوں, میرے سے بات بھی نہیں کر رہے ہو. 2 گھنٹے کے بعد تو وہ تو ویسی ہی شانت ہو چکی تھی, گولی بھی پگھل چکی تھی. لیکن جب شانت ہو گئے تو رات اچھے سے گزر گئی. دوسرے دن پھر رات کو آئے, پھر منہ میں گولی تھی. آج پھر وہ چلانے لگی. لیکن عورت کو شک ہونے لگا کہ اچانک یہ سدھر کیسے گیا. دونوں رات کو جھگڑا کرتے ہی تھے, لیکن کل سے دیکھ رہی ہوں جواب بھی نہیں دے رہا, کچھ بھی بول رہی ہوں جواب نہیں دے رہا. تو خاموش رہی. تھوڑا ہی آج چلائی, اور اس کے بعد اس کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں طبیعت خراب ہو گئی ہو. تیسرے دن پھر گولی رکھ کر کے آئے. عورت نے آج چلایا تو اسے سیریس لگنے لگا کہ آج بھی جواب نہیں دے رہا, اس کا مطلب طبیعت خراب ہے. قریب آئی اور کہا ارے میرے سرتاج بتاؤ تو صحیح کیا تکلیف ہے آپ کو؟ 2 دن سے بالکل منہ چھپ کر کے بیٹھے ہو گھر میں, رونق ختم ہو گئی گھر کی, کچھ تو بولو. کہا نہ, گولی ہے منہ میں. کافی دیر تک 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. تو تیسرے دن جو ہے جب بات ہی نہیں کیا, خاموش, تو عورت کی طبیعت بے قرار ہو گئی سیدھے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جھگڑے ہوتے ہیں لیکن محبت اندر رہتی ہے. مصلی بچھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی کہ مولا میرے شوہر کو صحیح کر دے, اگر اس کی طبیعت خراب ہے تو شفا دے دے. وہ دعا کرتی رہی. میاں کو ہوا کچھ نہیں تھا, گولی تھی, اور سو گئے. چوتھے دن وہ پیر پکڑ کر بیٹھی. بتاؤ تو صحیح, پیر دباؤں کہ سر دباؤں, کیا خدمت کروں, کیا کھانا پسند کرو گے, میٹھا لوگے, فلاں کیا بناؤں تمہارے لیے. شوہر کو لگا حکیم صاحب کی دوائی تو بہت کام کی ہے, بہت کام کی ہے. 3 دن کے اندر مزاج بدل دیا. گولی میں کھا رہا ہوں, اثر بھی بیگم کو ہو رہا. پھر اس کے بعد حکیم صاحب کے پاس پیسے پورے لے کر کے گئے. کہا کہ 3 دن میں ہی گولیاں بہت اثر دکھائی ہیں, 40 دن کے کورس میں پتہ نہیں اور کیا ہونا ہے, آپ پورے پیسے لے لیں, آپ کا بڑا احسان ہے. گھر شانت ہو گیا. میری بیوی میری محبت میں پاگل ہے, جو میری مرضی ہے وہ کرنے کو تیار ہے. حکیم صاحب سے پوچھا کہ اتنا لاجواب علاج آپ کے پاس آیا کیسے, کون سی جڑی بوٹیاں ہیں, کون سے پہاڑ سے لے آئے ہو؟ حکیم صاحب نے کہا بیوقوف کچھ نہیں, میدے کے آٹے کی گولیاں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. میدے کے آٹے کی گولیاں بنا کر, بات صرف مجھے اتنی علاج کرنا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک کا منہ چھپ ہو جائے, علاج ویسے ہی ہو جائے گا. ان حکیموں نے حکمت کے ذریعے سے جو علاج کیا, یہ لطیفہ نہیں ہے, یہ اکثر زندگیوں کی حقیقت ہے. میں تمہیں ہنسانے کے لیے کوئی لطیفہ نہیں بولنا چاہتا, بلکہ زندگیوں میں داخل ہو کر کے دیکھو کہ یہ
ابتدا صرف جواب در جواب جواب در جواب سے ہوتی ہے اور طلاق تک پہنچتی ہے. کتنوں کو جا کر ہم نے کورٹ میں دیکھا ہے، ایک طرف شوہر ایک طرف بیوی ہے، ایسے لوگوں کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں انصاف کے لیے. یہ زندگیاں کیوں اس طرح سے ناکارہ ہو گئیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انا آ گئی، غرور ہے، تکبر ہے. قرآن کے اس فرمان پر عمل کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اصلاح کا ارادہ ہے دونوں کا تو اللہ دونوں کے دلوں میں خود محبت پیدا فرمائے گا. یوفق اللہ بینہما، اللہ فرماتا اللہ ان دونوں کے دلوں میں محبت خود پیدا کرے گا. اللہ کریم جوڑوں کو سلامت رکھے. تفسیر جو اصل بات عرض کرنی تھی وہ رہ گئی، اتنی بات عرض کر دوں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کی یہ آیت آئی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے رسول قسم تمہارے رب کی، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ سمجھے. حضور کو اگر کوئی فیصل نہیں مانتا، حضور کو اگر کوئی حکم نہیں مانتا تو قرآن کہہ رہا وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے. کئی لوگوں کو ایسے ہم نے دیکھا ہے کہتے ہیں ایسی ہم شریعت نہیں مانتے، ہاں ہم یہ حدیث قرآن نہیں مانتے. نعوذ باللہ یہ جملہ کفریہ ہے، کافر ہو گئے، اسلام سے نکل گئے کسی نے اگر ایسا کہا. بلکہ یہ کہو چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ہم مانیں گے تو میرے رسول کا فیصلہ مانیں گے. ہاں منافقین کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ رسول کا فیصلہ نہیں مانتے، اپنی طبیعت کا مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. آج ایک یادگار ہمارے لیے سال کا ایک دن ہے کہ 3 رمضان المبارک کو خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے. وہ دختر رسول، نور نظر رسول، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی وہ لاڈلی بیٹی جن کے متعلق بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو کبھی کوئی دعا قبول نہ ہوتی نظر آئے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کا وسیلہ لے کر دعا کرے، مولا دعا قبول کرے گا. اس خاتون جنت کا آج یوم ہے، ان کا دن ہے. فاتحہ خوانی کا بھی اہتمام ہے اور ہم آج کی اس تفسیر کے بعد اس خاتون جنت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں مولا اس سیدہ کائنات کے صدقے و توسل ہم سب کو عزتوں سے اور رحمتوں سے نوازے. اور کتنی اہم بات ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے کہ آج ہم نے سورہ نساء تلاوت کی ہے، سورہ نساء عورتوں کے نام سے، اور سیدہ فاطمہ کو سیدۃ نساء العالمین کہا میرے آقا نے کہ ساری دنیا کی عورتوں کی سردار کا نام فاطمہ ہے. صرف دنیا ہی نہیں، جنتی خواتین کی سردار کا بھی. ایک روایت میں یہ ملتا ہے قیامت کے دن ایک فرشتہ اعلان کرے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تمر الى الجنہ. فرشتے کی طرف سے اعلان آئے گا، اے محشر میں کھڑے ہوئے لوگوں اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے. جب وہ جنت کی طرف جا رہی ہوں گی 70,000 عورتوں کے جھرمٹ میں، 70,000 خواتین کے جھرمٹ میں، اس وقت بھی یہ اعلان ہوگا کہ اپنی آنکھیں نیچی کر لو. تو آپ اندازہ کریں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. قیامت کے دن ان کا مقام اعلان کے ساتھ بتایا جائے گا. مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عورتوں کو کنیزان فاطمہ میں